رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں، پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ بھی صبح پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا، میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ جائے. چھوڑو یار، اللہ پہ توکل کرنا ہے، رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے، لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی، اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے، اتنا انویسٹمنٹ کیا، دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا، او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے، میرا تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے، اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی، پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ، اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں، مخلوق کو آنے دو پہلے، رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے، رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے، کماتے ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا، فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا، میں وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں وہ، تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ بات تو کہتے تھے، اب نہیں کہتے، اللہ کا شکر اب دیندار ہے. کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا، پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ، نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے، لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائے، وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی، کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا، چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے. یہ غریبی ہے، یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں، نہاری لے آؤ، 2 روٹی لے آیا، نہاری لے آیا، ایک غریبی منگوا لو گے، 2 منگوا لو گے، اس کے بعد کیا گا بھائی یہ غریبی ہے، اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا، آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لیا. اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا، ذاتی گھر غریبی ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے، بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا، میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا، ضرورت سمجھا میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے، اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چینا رہتے ہوں، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں، ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو، جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، پیٹ بھر کے، سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے، یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے چلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے.
لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں, خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں, بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے, جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں, تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگ مال سے کھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت چلتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں, پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملہ, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا, اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے, بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل گیا, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی, تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشن کیوں مسلط کی ہوئی ہے. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ بھی آ سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے ایجڈ, ٹھیک ہے, اتنا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی ہے. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو,
गधा वो है, काम देखो इनके गधों जैसे हैं। उसने आगे उठा के दरिया में गधे को फेंका, बोला ऐसी चीज। तो बेवकूफ थे, लोगों को कहने देते भाई आपको जो समझ में आ रहा है आप उस पर अमल करो। लोग जब खुद किसी गधे के साथ सफर करेंगे ना, भुगतेंगे, खुद फैसला करेंगे हमने क्या करना है। इसलिए लोगों की टेंशन मत लिया करो, ये इसका कोई खुदा की, लोग बुराई पे खुश होते हैं, लोग बुरे कामों पे खुश होते हैं, अच्छे कामों पे लोग खुश नहीं होते। आपने जो खोपड़ी में आ रहा है वो करो, जो चीज आपकी इस्तिताअत में नहीं है उस पर टेंशन किस बात की ले भाई आदमी। देखो जेल में कोई कैदी हो और रिहाई का इंतजाम खत्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसके, भाई तू सब्र कर, बस यही जिंदगी गुजार, हंसी खुशी इसी में खुश रहने की कोशिश। एक साहब ने मुझे बताया कि उनको 4 महीने की जेल हो गई और वो जेल भी गलत केस में अंदर, बाहर निकले तो बड़े फिटफाट। मैं उनसे मिला तो मैंने कहा जेल में जाके तो लोगों की हालत ऐसी होती है, और गलत केस, मुजरिम भी नहीं थे। कहते हैं मैं जब जेल में गया तो मुझे नहीं पता था कब निकलना है मैंने यहां से। तो कह रहे मैंने कहा इसी को एंजॉय करो कॉन्फिडेंस दे। अब क्या करो जब एक चीज अपने इख्तियार में ही नहीं है। तो कह रहे मैं वहां डिप्स लगाता था ताकि थकावट हो और नींद आए मुझे, और अच्छा वो डोले शोले भी ना काफी बन चुके थे उनके बड़े। मैंने कहा क्या कर रहे, कह रहे भाई हम डिप्स लगाते थे, उठक बैठक 400 बैठे ऊपर नीचे, और इस तरह मैं सारा दिन। और कह रहे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया वो दीवारों से सर मार मार के पागल हो गए वो। तो जो चीज अपने इख्तियार में नहीं होती है उसकी इंसान टेंशन नहीं लेता। भाई इख्तियार, गुर्बत, आप कमाने की कोशिश कर ली फिर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर भी कोई ससुराल वाले, और ससुर अगर तंग करे ना, ससुर बोलेंगे हमारे बच्चे को सिटी स्कूल में क्यों एडमिशन नहीं दिला रहे, हमारा ये भी, हमारी भी तो औलाद है ना। एक साहब ने मुझे कहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, अंडे के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बच्चे को बीकन हाउस में सिटी स्कूल में कैसे पढ़ाऊं। तो मैंने कहा नहीं पढ़ाओ यार, जितनी इस्तिताअत है उस हिसाब से पढ़ा लो। कह रहे ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, सास का फोन आता है कि क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सास को बोल दो कि मेरी औलाद है भाई, मैं ज्यादा अच्छा फैसला कर सकता हूं। कह रहे मैंने जब अपनी सास को और ससुर को ये कहा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ज्यादा फिक्र है, तो उन्होंने क्या हमारे बच्चे नहीं है ये, यानी हमारी भी तो बेटी की औलाद है, क्या हमारे बच्चे नहीं है। तो वो दामाद मुझे फोन करके कह रहे हैं कि मेरी सास ससुर ने कहा कि क्या ये हमारे बच्चे नहीं है। तो हजरत इस बात के आगे मैं क्या हो गया, खामोश। मैंने कहा यहीं से तो बात शुरू हुई थी, यहीं से तो बात शुरू हुई थी। उनसे कहते यकीनन आपके बच्चे हैं, लिहाजा आधी फीस आप और आधी हम देंगे। जबरदस्त काम हो गया, आटो बच्चे हो गया। मैंने कहा उन्होंने तो खुद जवाब दे दिया, फ्री फोकट के बच्चे तो सारे महल्ले के अपने बच्चे बना लो। मैंने कहा उनसे बोलो सिटी स्कूल की आधी फीस आप देंगे क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, वरना सिर्फ मशवरे की हद तक नहीं होता ये। तो मैंने कहा भाई टेंशन नहीं ले, जितनी तेरे अंदर गुंजाइश है ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है, वक्त पूरा हो गया, टॉपिक फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।